میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوئیں گے خوش ہوئیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ اللہ کرے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، آمین۔ آج میں آپ کو ایک ہارر کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی ایک بہت ہی خاص بھائی نے بھیجی ہے۔ کہانی بہت اچھی ہے، اسے آخر تک ضرور سنیے۔ اور جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل ہارر اسٹوری ود ادریش کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ سب کی محبت کی ضرورت ہے۔ خون کا سفر۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری آنکھیں اگر بند ہوں تو تمہارے سامنے وہ منظر آ سکتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو؟ ایک ایسا منظر جو تمہارے اندر اتنی گہری ٹوٹ پھوٹ پیدا کرے کہ تم اس میں ڈوب جاؤ۔ میں آج تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں تمہیں ہر لمحہ ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی کہانی جو تمہیں بتائے گی کہ کبھی کبھی وہ جو ہم نہیں دیکھ پاتے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج بھی وہ رات یاد آتی ہے جب زندگی نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جو میری تقدیر کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک معمولی سی رات تھی اور میں اپنے دوست کے ساتھ شہر کے باہر واقع ایک پرانے مکان میں رکا تھا۔ ہم دونوں کی پلان تھا کہ ہم کچھ نئی کہانیاں ڈھونڈنے اور تھوڑی سی سیر و ریس مہم کرنے نکلے تھے، لیکن تمہیں بتاؤں جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں کچھ ایسا ہوا جس نے ہماری زندگی کے ساتھ مفہوم بدل ڈالے۔ شہر سے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک بڑی سی ویران حویلی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں کئی کہانیاں سنی تھیں مگر ہم نے انہیں بس افسانے سمجھا تھا۔ ایک دن ہمیں اپنے کام کے دوران ایک دلچسپ چیلنج ملا کہ ہم اس حویلی کے راز کو کھوجنا چاہتا، لیکن تم یقین کرو اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اس راستے پر قدم رکھنے کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے حویلی کی طرف قدم بڑھایا اور جیسے ہی ہم اندر پہنچے ایک عجیب سا خاموشی کا سامنا کیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ٹوٹے ہوئے کمرے کی بدبو اور دیر و دیوار کی سائیں سائیں آوازیں ہمیں گھیرنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا، لیکن پھر اچانک ایک آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم دونوں نے گردن گھما کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا یہ کیا ہے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہم نے اگلے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے اور پھر وہ منظر سامنے آیا۔ وہ کمرہ جو ہم نے ایک اجنبی کی طرح چنا تھا، وہاں کچھ اور تھا، کچھ ایسا تھا جو انسانوں کا نہیں تھا۔ چاروں طرف خون کی دھاریں اور ایک انوکھا سا بدبو جیسے کسی مردہ جسم کی سرانڈ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہو سکتا، لیکن پھر وہ آواز جو ہم نے شروع میں سنی تھی دوبارہ آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم دونوں نے تیز قدموں سے دروازہ کھولا اور سامنے جو منظر آیا وہ تھا جس کی تم شاید کبھی توقع نہ کر سکو۔ وہ خون جو ہم نے پہلے کمرے میں دیکھا تھا اب پورے مکان میں پھیل چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی لڑائی تھی یا پھر قتل کی ایک داستان جس نے اس حویلی کے ہر کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہم دونوں اس خون کے بیچ میں کھڑے تھے
اور میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ جو منظر سامنے آیا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ ایک ہنستی ہوئی آواز آئی اور پھر وہ شکل سامنے آئی، وہ شکل جو نہ انسان تھی نہ کوئی اور چیز۔ اس کے جسم میں انسان کی خال تھی مگر آنکھیں، اس کی آنکھیں جیسے جلتے ہوئے کوئلے کی طرح خون سے بھری ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں، اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ سچائی تھی جس کا ہم نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ وہ شکل ہنستے ہوئے ہماری طرف بڑھی اور اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے جو میں تمہیں کبھی نہ بتا سکوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز مسلسل بڑھتی گئی اور پھر وہ شکل ہمارے قریب آئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور میں نے فوراً اپنے دوست کو بلایا، چلو یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن جب ہم دروازے کی طرف بڑھے تو دروازہ بند ہو چکا تھا، جیسے کوئی طاقت نے اسے بند کر دیا ہو۔ تم نے کبھی اس طرح کا خوف محسوس کیا ہے؟ جیسے تم جہاں کھڑے ہو وہاں کچھ نہیں لیکن پھر بھی کچھ تمہارے پیچھے آ رہا ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں وہ لمحہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ شکل ہمارے سامنے تھی اور پھر ایک بار پھر وہ آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے دوست نے مجھے پکڑ کر کہا، یہ جگہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری تقدیر کا حصہ بن چکی ہے۔ اور پھر ہم دونوں کو اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بہت گہری جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک فیصلہ کرنا تھا اور وہ فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ہم دونوں نے اپنی آخری طاقتوں کو اکٹھا کیا اور اس خون سے بھرے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ جب ہم دروازے تک پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم باہر نکل آئے، لیکن جب ہم واپس مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ شکل ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک آخری بار وہ آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سوال، یہ آواز ہمیشہ میرے دماغ میں گونجتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا راز جسے ہم کبھی نہیں جان پائے۔